بہنوں اور بھائیوں، نکاح یا وواہ کے سوالات کے جوابات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج چوتھے سوال کا جواب حاضر خدمت ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ڈائریکٹ الفاظ کے ساتھ کہیں جہیز یا منگنی یا جوڑے کی رقم یا بائیکاٹ اس کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا، تو آپ لوگ کس بنیاد پہ اس کو ناجائز یا حرام کہتے ہیں، جبکہ قرآن میں اس کا نص قرآنی میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو چونکہ اب لوگ اس بات پہ بضد ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ارمان پورے کریں گے، اور جو چیز اسلام میں نہیں ہے وہ چونکہ مشرک سماج سے لی گئی ہے، اور یہ دلیل بنائی جا رہی ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن منع بھی تو نہیں کیا نا، اگر منع کیا ہے تو قرآن سے ثابت کیجئے، حدیث سے ثابت کیجئے۔ یہ جو حجت ہے، اس کا جواب بہت آسان ہے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اس چیز کا، ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے ثبوت کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں؟ اگر جائز ہوتی تو قرآن میں ذکر ہوتا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اس وقت کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ تو کیا، جو ابو جہل ابو لہب جیسے جاہل لوگ تھے، وہ بھی لڑکی سے 1 روپے کی کوئی دعوت یا کوئی جہیز لینے کے قائل نہیں تھے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے دلیل؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، صحابہ کی شادیوں میں کوئی منگنی، کوئی کھانا، کوئی جہیز، کوئی جوڑے کی رقم نہیں تھی؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو؟ مطلب یہ کہ سب سے بدترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ زیادہ ہو۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسراف اور تبذیر کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا ہے؟ یعنی ایسی رسمیں پیدا کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کی شادی کے دعوت نامے پر، یہ دعوت نامے کا سسٹم جب سے ایجاد ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کہ اس پہ 2 حدیثیں لکھی جاتی ہیں، النکاح من سنتی و فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو یہ نکاح میری سنت ہے، یعنی میرے طریقے پر یہ نکاح ہوگا، اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میرے طریقے کے اوپر راغب نہیں ہوا، انکلائن نہیں ہوا، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ کسی اور سے ہے۔ کیا یہ کافی نہیں ہے دوستو؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ علماء کے پاس سوالات اگر لے کے جاتے ہیں کہ میں میرے بچے کی برتھ ڈے دھوم دھام سے منانا چاہتا ہوں شادی خانہ لے کر، میں میرے بچے کی یا میری شادی کی اینیورسری بہت دھوم سے منانا چاہتا ہوں، کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ یہ جائز ہے، کوئی عالم یہ بھی نہیں کہے گا کہ نہیں شادی خانے میں مت کرو، تم گھر میں کر لو۔ سب ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کیا تو وہ جائز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ شادی میں منگنی، یہ سانچک، یہ جوڑے کی رقم، یہ جہیز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں تو جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ خوشی سے دینے کے نام پر اگر کوئی کہے بھی کہ ہاں خوشی سے دیا جا سکتا ہے تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، وہ جائز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ ضد کہ نہیں آپ کو وہ ڈائریکٹ وہ لفظ کے استعمال کے ساتھ نص قرآنی اگر بتائیں تو دوستو داڑھی کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ موقدہ اور غیر موقدہ اور نفل یہ قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں۔ یہ صحیح، یہ ضعیف، یہ حسن یہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ شراب حرام ہے، لیکن جو یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ جو خمر ہے یہ انگور کی شراب کو کہتے ہیں، گیہوں کی شراب یا چاول کی شراب کے بارے میں نہیں کہا گیا، اس لیے وہ حرام کیسے ہو گئے؟ سعودی علماء تو سگریٹ کو حرام کہتے ہیں، جبکہ قرآن میں سگریٹ کا لفظ ہی نہیں، یہ حرام کیسے ہو گیا؟ دوستو حشیش، چرس، کوکین، ان چیزوں کا نام لے کے قرآن میں کہیں بھی حرام نہیں کیا گیا، پھر یہ حرام کیسے ہوئے؟ دوستو یہ سمپل ہے۔ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جو جدید فقہی مسائل لکھے ہیں اس کا مقدمہ پڑھ لیجئے کہ علماء کرام نے، ائمہ کرام نے تمام احادیث کی روشنی میں، تمام سیرت کے واقعات کی روشنی میں قرآن کے احکامات کو اپلائی کیا ہے۔ اس کو استنباط کہتے ہیں، تخریج کہتے ہیں، یا اپلیکیشن کہتے ہیں۔ قرآن کو جب ان پہ اپلائی کیا تو جو شرعی اصول بنائے وہ کسی نے اسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ ایز اٹ از ہے، قرآن ہی کا اس پہ اپلیکیشن ہوتا ہے۔ تو آج یہ جہیز اور جوڑے وغیرہ کے لیے کوئی نئے فقہی قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئے اجتہاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے علماء کرام نے اصول بنا دیے ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق جیسے خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہ کسی چیز کو حرام یا ناجائز قرار دینے کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے، ماشاءاللہ سے اتنی پیاری مثال انہوں نے لکھی ہے
انہی کے الفاظ کو دہراتا ہوں میں، جیسے شراب، انہوں نے مثال دی ہے شراب کی، شراب حرام کیوں ہے؟ تو 3 اسٹیجز ہیں اس کو استنباط کرنے کے لیے، یا اس تخریج کے لیے، اس کو صحیح حرام یا ناجائز یا جائز جو بھی ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے اس کے 3 مدارج ہیں۔ جو سب سے پہلا درجہ ہے، سب سے پہلا اسٹیج یا فیز ہے، اس کو کہتے ہیں تخریج منات۔ تخریج منات کے اسٹیج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شراب حرام ہے تو کیوں ہے؟ کیا لکوڈ ہونے کی وجہ سے ہے؟ کیا انگور ہونے کی وجہ سے ہے؟ کیا میٹھا ہونے کی، سویٹ ہونے کی وجہ سے ہے؟ یا نشہ ہونے کی وجہ سے ہے؟ کیا ہے؟ کنسیڈر آن آل دیز فیکٹرز۔ یہ اسٹیج کہلاتا ہے تخریج منات۔ دوسرا ہے تنقیح منات۔ اس فیس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایکچول بنیاد حرام یا حلال ہونے کی کیا ہے۔ پانی ہونے کی وجہ سے حرام نہیں ہو سکتا، میٹھا ہونے کی وجہ سے یا انگور ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، ہاں نشہ ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہو سکتا ہے، کیونکہ نشہ قرآن میں کلیئرلی حرام کیا گیا ہے۔ یہ اسٹیج ہے تنقیح منات۔ تیسرا جو فیس ہے وہ ہے تحقیق منات۔ تحقیق منات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تنقیح منات میں جو چیز حرام کی گئی ہے اس کا اپلیکیشن اور دوسری کون سی چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو جب یہ پتا چل گیا کہ نشہ ہونے کی وجہ سے ایک چیز حرام ہوتی ہے، تو پھر ڈرگس، کوکین، حشیش، سگریٹ، یہ تمام چیزیں آٹومیٹیکلی حرام ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کہ ان سے نشہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے۔ نام لے کے ڈرگس کو مینشن کرنا، حشیش کو مینشن کرنا قرآن میں ضروری نہیں ہے۔ یہ فقہی اصول ہیں۔ اب ایگزیکٹلی انہی فقہی اصولوں کو آپ اپلائی کیجئے شادی پر۔ پہلا جو اسٹیج ہے تخریج منات میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو لڑکی والوں سے منگنی کا کھانا ہے، شادی کے دن کا کھانا ہے، جہیز ہے، جوڑے کی رقم ہے، خوشی سے دینے کے نام پہ ہے یا بھیک کے ذریعے ہے، ڈیمانڈ جو بھی ہے، یہ حرام یا ناجائز کیوں ہے؟ کیا ہدیہ ہونے کی وجہ سے، تحفہ ہونے کی وجہ سے، دعوت ہونے کی وجہ سے، 500,000 آدمی جمع ہونے کی وجہ سے، یا اس کی وجہ سے لالچ، رشوت، بھیک، اسراف، تبذیر، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں؟ کس وجہ سے؟ یہ تخریج منات کا اسٹیج ہے۔ دوسرا جو تنقیح منات ہے، اس میں ایک چیز پر غور کیا جائے گا کہ یہ دعوت ہونے کی وجہ سے ناجائز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا سنت ہے، دعوت کا قبول کرنا سنت ہے، بیٹی کو ہدیہ دینا، کسی کو بھی دینا، یہ بھی سنت ہے، اس وجہ سے ناجائز تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب یہ کمپلسری کسٹم بن جائے گا تو 2-4 سوسائٹی میں 2-4-5 10% لوگ خوشی سے جو دے سکتے ہیں، ان کی وجہ سے 90% لوگوں کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان پہ ظلم ہوگا، ان کے گھر بیچنا پڑے گا، بھیک مانگنا پڑے گا ان کو۔ اور یہ ویسے بھی یہ چیزیں ساری کی ساری رشوت اور بھیک ہیں، کیونکہ اگر کوئی لڑکی کا باپ یہ چیزیں نہیں دے گا تو اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کھانے کی وجہ سے نہیں، میزبانی کی وجہ سے نہیں، ہدیہ دینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سوسائٹی میں جو فتنہ ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں حرام بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں۔ اس کی تفصیل میں کہیں تو حرام کون سی ہے، ناجائز ہوگی، وہ الگ بحث ہے۔ اب آئیے تیسرا جو تحقیق منات کا اسٹیج ہے، ہر وہ دعوت، ہر وہ عمل، ہر وہ ایکٹ جس کی وجہ سے سوسائٹی میں لالچ، بھیک، دکھاوا، فتنہ، غربت اور افلاس کی طرف لے جانے والے کام، امورل انکم پیدا کرنے کی مجبوریاں، یہ تمام چیزوں کی جن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ہر وہ خوشی، ہر وہ تقریب، ہر وہ رسم ناجائز یا حرام ہو جائے گی۔ صرف شادی نہیں، صرف منگنی نہیں، صرف شادی کے دن کا کھانا نہیں، ہر وہ چیز 10% لوگوں کی وجہ سے جو خوشی سے کر رہے ہیں۔ خوشی سے اگر یہ لوگ شراب پئیں گے تو کیا جائز ہوگی؟ خوشی سے جوا کھیلیں گے تو جائز ہوگی؟ کیا زنا گن پوائنٹ پہ کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا ہے۔ خوشی سے زنا کرے تو جائز ہوگا؟ نہیں۔ ان کی وجہ سے سوسائٹی کو جو ڈیمیج ہوگا، اس وجہ سے یہ چیزوں کو حرام کر دیا گیا۔ اور جو نبی نے کیا ویسا جو کرے گا وہ اسلام ہے، وہ شریعت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ دین میں لانا چاہ رہا ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ لہٰذا اس کا اپلیکیشن جس چیز پر ہوگا، برتھ ڈے، اینیورسری، دھوم دھام کے فضول خرچیوں والے، چاہے چہلم ہو چاہے وہ ولیمے ہوں، ہر وہ چیز جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن یہ شخص کر رہا ہے، اور سوسائٹی میں دوسروں کو بھی کووڈ-19 کی طرح کی بیماریاں، خواہش اور آرزو اور لالچ پیدا کر رہا ہے، اس لیے حرام ہے۔ دوستو، میرا خیال ہے کہ یہ ثبوت کافی ہیں
کہ قرآن سے، نص قرآنی سے منگنی، کھانا، شادی کے دن کا کھانا، جہیز وغیرہ کو کیسے حرام یا کیسے ناجائز قرار دیا گیا ہے، اس ثبوت سے آپ یقیناً مطمئن ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔